نسلوں تک، اور کچھ گناہ تو ایسے ہیں جن کی سزا 7 پشتوں تک چلتی ہے. اس لیے کہ جو علماء کی توہین کرتا ہے اس کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اس کی نسلوں سے علم اٹھا لیا جاتا ہے. تمہیں بی ایم ڈبلیو میں بٹھائے گا، ایئر کنڈیشن روم میں رکھے گا، لیکن تمہاری نسلوں میں کوئی حافظ پیدا نہیں ہوگا، کوئی عالم پیدا نہیں ہوگا. کیا وجہ ہے؟ بڑے بڑے عمرا کی جا کے نسلیں چیک کر لو، کسی کی 5 پشتوں تک حافظ نہیں ملتا، کسی کی 7 پشتوں تک حافظ نہیں ملتا. دولت کی کثرت تو ہے لیکن علم کی دولت نہیں ہے. مگر وہی جا کر کے دیکھو، کسی غریب کا چھپر ضرور ہے لیکن ہر پرس میں علم والا ملے گا. کسی کے گھر میں کھانے کو چاول تو نہیں ہے لیکن پڑھنے کو قرآن والا ملے گا. کسی کے گھر کے اندر 4 پائیاں تو ٹوٹی ملیں گی لیکن قرآن سجے ملیں گے. وجہ صرف یہ ہے کہ قرآن کی دولت محنت سے نہیں ملا کرتی بلکہ خدا کی رحمت سے ملا کرتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ہر جوان سوشل میڈیا سے جڑا ہوا ہے، جو خبریں ہیں وہ سبھی سنتے ہوں گے اور سبھی جانتے ہوں گے. آج پوری طاقت دنیا کفر نے اس بات پر لگا دی ہے کہ اس قوم کو جو چیز زندہ رکھ رہی ہے اس چیز کو مٹا دیا جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سمجھ رہے ہیں؟ بہت غور کیا لوگوں نے کہ امت مسلمہ کو زندہ کس نے کر رکھا ہے، تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ مدرسے بند کر دیے جائیں، قوم خود بخود مردہ ہو جائے. اور یہی وجہ ہے کہ ان کا سب سے بڑا نشانہ ہمارے مدارس ہے. جی جی جی، ہماری درسگاہیں ہیں، اس کے بعد ہمارے علماء ہیں، جی جی، ہمارے ائمہ ہیں. وہ جانتے ہیں کہ اگر اس قوم سے ادارے لے لیے جائیں تو اس قوم کی جو روح ایمان ہے وہ ہم نکال لیں گے. افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے، خیر تو سمجھ گیا کہ اگر سروں پر ٹوپیوں کا تاج رکھا ہے تو درسگاہوں کی دین ہے. بے شک حق ہے، حق ہے. ہمارے کہ زمیندار جو زمین جوت رہا ہے اسے کلمہ آتا ہے تو یہ مدرسے کی دین ہے. بے شک، بے شک، حق ہے، حق ہے. اگر بزنس مین بسم اللہ پڑھ کے دکان کھولتا ہے تو یہ اس کے باپ کی محنت نہیں، یہ مدرسے میں پڑھانے والے مولوی صاحب کی محنت ہوتی کیا ہے. بات ہے حضرت، بے شک، بے شک. یہ الگ بات ہے کہ جن کو کلمہ یاد ہوتا ہے وہ علماء کی دین سے ہوتا ہے. پھر وہی بیٹھ کر علماء کے خلاف اگر زبان درازی کریں تو ان سے بڑا بے وقوف کون ہو سکتا ہے. اگر آپ اپنے ذہن سے نہ سمجھ سکے تو دشمنوں کی چال سے سمجھ جاؤ کہ قوم کے سب سے عظیم سرمایہ کو علماء اہل سنت کہا جاتا ہے. بے شک، بے شک، حق ہے. ہمارا سب سے بڑا سرمایہ بے شک، بے شک. علماء ہمارے سب سے بڑے سرمایہ ہیں. حضرت علامہ مولانا جی جی جی، ماشاء اللہ. قاری افروز صاحب قبلہ، سید افروز میاں صاحب قبلہ، ماشاء اللہ، ماشاء نقیب اہل سنت، اور یہ ہمارے تمام تر علماء. آپ کو کیا لگتا ہے یہ ایک رات بٹن دبا اور یہ بن گئے؟ کیا لگتا ہے کوئی ایسا بستر تھا جس پہ لٹایا گیا اور صبح کو سند دے دی گئی؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہ مصباحی صاحب سوئے خواب میں کسی نے دستار باندھی مصباحی ہو گئے؟ نہیں، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. نوجوانوں، ہمیں یہاں رک کے سوچنا پڑے گا. یاد رکھیے، قیمتی لوگ ہر دوسرا بندہ نہیں، نسلوں کو نصیب سے ملا کر، نصیب سے ملا کر. کہنے کو مفتی صاحب قبلہ کے وچارات ہے، میرے اور آپ کے وچارات ہیں. جی جی، کوئی یہاں کے کوئی میری نہیں، کوئی آپ دیکھنے میں فرق کوئی نہیں، لیکن جو انعام مدینے سے ملا وہ ہر ایک کو میسر نہیں. بے شک، بے شک. ہر ایک کو میسر نہیں ہوتا. یہ 5 حافظ قرآن بیٹھے ہوئے، میں تو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، جب کوئی ایسے بولتا نا حافظ جی آگے بیٹھو، حافظ جی دکان پہ کام کرتے کرتا بیٹھو، حافظ جی کھول جائے. پھر میں سوچتا ہوں اس سے پوچھوں کاش قیامت آ جاتا اور خدا ایک پلے میں حافظ کو رکھے، دوسرے پلے میں پوری دنیا کو رکھے اور یہ اعلان کر کے بتا دے دنیا والوں دیکھو کل کائنات مل کر میرے قرآن والے کے بال برابر نہیں ہے. کیا بات ہے حضرت، بے شک، بے شک. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی قوم کے جو رہنما
ہمارا جو نظریہ ہے نا کہ حافظ بن کے بیٹا خالی امامت کرے گا، جو صرف یہ نظریہ ہے کہ حافظ بن گیا تو کیا چندہ ہی کر لے گا، یاد رکھیے گا یہ تو 5 حافظ قرآن ہیں جن کا انتخاب رب نے عالم ارباب ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عالم ارباب میں کر لیا گیا ان کا انتخاب. جی حضرت بے شک بے شک تب یہ فیصلہ کر دیا گیا تھا ان کے ذریعے قرآن کی حفاظت کراؤں گا. ان کے ذریعے آپ آج بتا دیں اگر قرآن دل کے اندر آپ میں موجود ہے اور آپ میں موجود ہے، اور پھر اگر کوئی دعویٰ کرے کہ قرآن کی آیت یوں نہیں یوں ہے، اسے بچایا کیسے بچایا جا سکتا؟ اب دیکھ تو پا نہیں رہے کیونکہ ہے نہیں ہمارے پاس، پھر آخری یہ رہ جاتا بلاؤ کسی حافظ کو. بے شک وہ بتائے گا حرکت صحیح لگی ہے کہ نہیں، آیت درست لکھی گئی ہے کہ نہیں لکھی گئی ہے. اور میں آپ کو یقین دلا دوں گھبرانے کی ضرورت نہیں، قرآن کو مٹانے کی کوشش تو 1400 سال ہی سے ہو رہی ہے، لیکن خدا کی قسم نہ قرآن کل مٹا تھا نہ آج مٹا ہے اور نہ کل مٹ سکتا ہے. یہ ہم اس بات پہ غور کریں، قرآن کے قریب ہونے سے قرآن کا فائدہ نہیں، ہمارا فائدہ. بے شک حق ہے حضرت بے شک اس کا فائدہ ہے ہمارا فائدہ. زور سے. میں تعلیم اور ایجوکیشن کا مخالف نہیں، میں چاہتا ہوں ہماری قوم میں IAS ہو IPS ہے نا، LLB بھی کریں لوگ، ساری ڈگریاں ہماری قوم میں ہوں، لیکن اس سے پہلے حضور کا دین ہمارے بیچ میں، بے شک بے شک بے شک کیا بات ہے. حضور کا دین ہمارے بیچ میں ہونا چاہیے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہمارے مذہب کے اصول، اور جب یہ اصول مضبوط ہو جاتے ہیں تو بیٹی سے پہلے پھر کسی ماں کے اوپر بیٹے تھپڑ نہیں چلاتے، پھر باپ کو گھر سے نہیں نکالا جاتا، اس لیے کہ دین ہمارا سب کے رشتے سب کے حقوق سکھاتا ہے. بے شک بے شک سب کے حقوق سکھاتا ہے. اللہ معاف کرے اگر بچہ غلط ہو جائے، کہتے ہیں ہاں اب تو مچھر زیادہ کاٹتے ہیں، ساری ذمہ داری مولوی کے اوپر آ جاتی ہے. سنیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کی اچھائیاں اولاد کی کام رکھتی ہے. یاد رکھیے گا میری بات، ماں باپ کی نیکیاں اولاد کے کام بنا دیا کرتی ہے. کبھی کبھی ماں باپ کے گناہ اولاد کے لیے وبا کا امتحان ہوتا ہے. لوگ بات کرتے ہیں نا، رے یار اس کا تھا اس کے ساتھ چلا گیا، جیسا کرے گا ویسا خود بھر لے گا خالی. نہیں، ہر باپ سے کہنا چاہتا ہوں، مفتی صاحب قبلہ موجود ہے، میری قوم کے ذمہ دار علماء موجود ہیں، جب کبھی باپ غلطی کر کے دنیا سے جاتا ہے نا تو اس کی سزا کبھی کبھی اولاد نسلوں تک، اور کچھ گناہ تو ایسے ہیں جن کی سزا 7 پشتوں تک چلتی ہے. جب تک زندہ رہنا علماء سے پیار کرتے ہیں. بے شک کیا بات ہے حضرت. اس لیے کہ جو علماء کی توہین کرتا ہے اس کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اس کی نسلوں سے علم اٹھا لیا جاتا ہے. بند نہیں کرتا، تمہیں BMW میں بٹھائے گا، ایئر کنڈیشن روم میں رکھے گا، لیکن تمہاری نسلوں میں کوئی حافظ پیدا نہیں ہوگا، کوئی عالم پیدا نہیں ہوگا. کیا وجہ ہے؟ بڑے بڑے عمرہ کی جا کے نسلیں چیک کر لو، کسی کی 5 پشتوں تک حافظ نہیں ملتا، کسی کی 7 پشتوں تک حافظ نہیں ملتا. دولت کی کثرت تو ہے لیکن علم کی دولت نہیں ہے. مگر وہیں جا کر کے دیکھو، کسی غریب کا چھپر ضرور ہے لیکن ہر پشت میں علم والا ملے گا. کسی کے گھر میں کھانے کو چاول تو نہیں ہے لیکن پڑھنے کو قرآن والا ملے گا. کسی کے گھر کے اندر 4 پائیاں تو ٹوٹی ملیں گی لیکن قرآن سجے ملیں گے. وجہ صرف یہ ہے کہ قرآن کی دولت محنت سے نہیں ملا کرتی بلکہ خدا کی رحمت سے ملا کرتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت، عظمت قرآن، عظمت علماء اہل سنت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا خدا بات کے واسطے پیار کرو ان سے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں تو آپ نے اس ادارے کی خدمت کی اور ادارے نے جو آپ کو عزت بخشی ہے.
माशाअल्लाह। हमारे भाइयों ने जिन्होंने तरावी पढ़ी उन्होंने जिक्र किया, बताया। मैं तो ये सोच रहा हूँ, लेकिन यहाँ जो यहाँ पे तारीफी थी, कुरान पढ़ा तरावी भी लोग ये चाह रहे थे 10 बजे तारीफ याद करके क्या रहे। क्या बात है हजरत, क्या बात है, ये माशाअल्लाह। कुरान की खूबसूरती है। बेशक बेशक। कितना खूबसूरत बच्चे कुरान पढ़ते हैं। लोगों का दिल जब नमाजों में लगने लग जाता है तो फिर मस्जिद में पढ़ने के लिए तकरीर होती है, कुरान की तिलावत काफी है। बेशक बेशक। कुरान की तिलावत काफी है। और कुरान में अल्लाह ने जो असर रखा है, अगर कुरान को अरबी लहजे में अच्छी आवाज वाला पढ़ दे तो हमारे हम के कुरान की तिलावत सुनने लग जाते हैं। बेशक बेशक। जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़ा दिल ठंडा हुआ। हमारी पढ़ाई जाती है जो भी बस इस फन पे सबसे ज्यादा गौर करने की जरूरत है, सबसे ज्यादा जोर देने की, सबसे ज्यादा सलाम करता हूं इस इदारे के तमाम असातिज़ा को कि आपने कसम खुदा की अगर ऐसा ही कुरान पढ़ाया है जैसे ये बता रहे हैं तो फिक्र न करो, गुंबद खजरा से हुजूर की भी दुआएं मिल रही होंगी, नजफ अशरफ से हैदर करार की भी दुआएं मिल रही होंगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। और अल्लाह सलामत रखे। कोशिश कीजिएगा, लग जाइए, लग जाइएगा। हम जमींदार भी हैं, हम ठेकेदार भी, हम नाक वाले भी, हम पूछ वाले भी, हम जन्नत वाले भी हैं। हम जन्नत, हमसे किसी ने कह दिया मुझे देख के क्या कर जितनी हमने समझ सकती है। अगर जन्नत कितनी सस्ती होती तो नबी के चचा का जिगर न चुका। जन्नत इतनी सस्ती होती तो मैं छामा के लाल को लेकर हुजूर की बारगाह में जंग के लिए पहुंचता। आप कीजिएगा, कई बार ऐसा भी होता। मैं तो समझता हूँ जब तालीम इतनी अच्छी है, कारी हसनैन साहब ने बताया कि लोग भी बहुत अच्छे, लेकिन चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, दुनिया सुन रही है, अल्लाह करे इस इदारे के जरिए ये पैगाम कोने कोने तक जाना चाहिए, कोने कोने तक जाना चाहिए और दुनिया को पता लगना चाहिए कि दीन के साथ कैसे खड़ा हो, जी जी। दीन के साथ कैसे खड़ा होना है। लोग चंदा देते हैं, कुछ कहते हैं लो आप जी, मजा तो कभी जब चल के क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तब मजा है जब चल के देखे जाए। माशाअल्लाह। भाई खाना तो सब खिला देते हैं, जी जी जी। लेकिन बचा हुआ खिलाना और है, आगे का उठा के खिला देना अलग असर है। बेशक बेशक। जिंदाबाद। और याद ना लेना आपको, याद ना लेना, कई बार बचा बच गया आपको बना सके, लेकिन दरवाजे पे कोई साहिल आ जाए, तुम बैठे हो एक वक्त खाना खाओ और कहते रब के नाम पर, फिर वो उठा के दो, कसम खुदा की दुनिया भी समझ जाती है, आखिरत भी समझ जाती है। बेशक बेशक। क्या ऐसा नहीं होता कि बात करने के लिए कोई तरीके अंदर वाले तरीके हैं, नीचे वाले किसी के घर में पत्ते नहीं चबाए जा रहे हैं, लेकिन तारीफ रुला होती है। कुरान इतना सस्ता भी तो नहीं था ना जितना हमने कर दिया, इतनी हल्की तालीम भी तो नहीं थी जितनी हमने समझ ली। कुरान कितनी मुश्किल से पहुंचा है, पूछ मेरे नबी से। 28 साल शादी अबी तालिब की मशक्कतें, जिसमें माओं की गोद में बच्चों ने तड़प तड़प के दम तोड़ा। मेरा नबी कह रहा है सुनो बच्चे वालों, तुम चले जाओ, तुम्हारे बच्चों के होठ सूख गए, लौट जाओ, मेरे दुश्मन है, अब तुम्हारे बच्चों की भूख नहीं देखी जाती, लौट जाओ। आलम ये था, नबी से इश्क करने वाले ऐसे थे, जब बच्चे शाबे अबी तालिब में भूख के लिए रोते थे, काफिर मुस्कुरा के हंस के कहते लो
वो देखो उनके चाहने वाले तड़प रहे हैं। माएं बच्चों के मुंह पे हाथ रख के कहती थी, ना मेरे लाल भूख बर्दाश्त कर ले, कहीं ऐसा ना हो तेरे रोने को देख करके नबी का दुश्मन खुश हो जाए। बेटे हम जान तो दे देंगे लेकिन नबी के दुश्मन के होठों पे हंसी नहीं देख सकते हैं। माओ ने बच्चों के होठों पर हाथ रख दिए। 8 साल के बच्चों ने अपने होठों को सिल लिया था। बच्चे दम तोड़ना कबारा कर रखे थे लेकिन आवाज के साथ रोना कबारा नहीं था। लेकिन साकिब उसमें सिर्फ चाहने वाले नहीं, नबी के घर वाले भी मौजूद थे, नबी की बेटी भी मौजूद थी। तारीख गवाह है जब मेरे नबी शादी अबी तालिब में घूम करके आए हैं, आकर के अपनी ज़ौजा हजरत खदीजतुल कुबरा से कहा था, खदीजा मेरी फातिमा नजर नहीं आ रही है, मेरी बच्ची कहाँ है? हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा, सरकार मेरी पीठ के पीछे खड़ी है। आज क्या हो गया है? बेटी रोज दौड़ के आती थी, आज पीछे क्यों छुप गई है? तब हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा था, आका आज बेटी का भूख से चेहरा निढाल है। फातिमा ये चाहती है कि मेरा बाप मेरी उदासी देख करके परेशान ना हो जाए, इसलिए बेटी ने सामने आने से इनकार कर दिया है। मेरे नबी ने बेटी को बुलाया, कहा फातिमा खैर है, कहो क्या हाल है? तब खातून ने जुन्नत के जुमले सुनो। सैयदा कायनात ने कहा था, अब्बा जी भूख बर्दाश्त नहीं होती है, अब कलेजा मुंह को आ रखा है। मेरे नबी ने बेटी का हाथ पकड़ा, वहीं मुसल्ला बिछा करके मन्नो सलवा नहीं मांगा था, जन्नत का खाना नहीं मांगा था, बेटी का हाथ पकड़ा के दरख्त पे करीब आए हैं, नीचे सूखे पत्ते उठाए, बेटी की गोद में डाले, कहा फातिमा ये पत्ते खा के गुजारे कर लो। नबी की बेटी थी, कोई शिकायत नहीं की है। आंसू भरे अंदाज में बाप के चेहरे को देखा, मेरे नबी ने कहा बेटी यहाँ पत्ते खा के गुजारे कर, वहां जन्नत की सरदारी का ताज मैं अता क्या करके बात है हजरत, वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, खतीब आजम हिंदुस्तान, मुफ्ती मोहम्मद कुर्बानियां दीन हम्माद के लिए साहब लगी किबला, है, माशाअल्लाह बड़ी माशाअल्लाह। कुर्बानियां लगी हैं। मैं क्या मुबारकबाद बात, पेश करता हूं उन जवानों को जिन्होंने जवानी के कुछ हिस्से की कमाई कुरान के नाम की। कुछ तो लग जाएगा, कुछ तो लग जाए मैदान क़यामत में से। कि कायनात अगर पूछ ले, मैं तो कुरान के लिए बेटे लुटा के आ गई, तू क्या करके आया? तो कम से कम कितना तो कह सको, आपने बेटे लगाए, हम भी कुरान का कुछ हिस्सा। वो तो करीम लोग, वो तो करीम लोग हैं, ये नस्ल करीमों की लजपाल घरा है। तू उंगली कटा दे, वो तुझे शहीदों में खड़ा करके दिखा दे, है ना? ये कुरान है, इसकी खिदमत करें, इससे मोहब्बत करें। कभी इन कुरान वालों को अल्लाह ने कितनी इज्जत है, बस किसे गुजरना है, अल्लाह चाल आप इसकी कब्र बन जाती है, चारों तरफ 10-10 कब्रों का अज़ाब अल्लाह उठा दिया करता है। 40 कब्रों का अज़ाब उठाता है। वो जितनी बड़ी जो है, ये सोच के इज्जत न करे इसका बेटा, ये सोच के इज्जत करे ये किसका वारिस बैठा हुआ, क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये किसका वारिस बैठा हुआ, बेशक इसने किसकी जिम्मेदारी उठा रखी है? ये वही तो जिम्मेदारी लेके आगे बढ़ रहे हैं। इस जिम्मेदारी को अबू बकर सिद्दीक लेके चल रहे हैं। इनके कंधे पे वही तो जिम्मेदारी है जो हजरत उमर के कंधे पे आई, वही जिम्मेदारी है जो नबी के गनी के कंधे पे आई, ये वही जिम्मेदारी है जो मौला अली के कंधे पे आई। और ये जिम्मेदारी आज कुरान का कितने लोग अमीर बनना चाहिए? बोले या रसूल अल्लाह। थक गए आप लोग? थक गए? मुझे हुक्म हुआ है कि हुजूर का शजरा जरूर पढ़ना। हाँ, मैं वो पढ़ दूंगा आखिरी वक्त में, कि मेरी गुफ्तगू का एंड होगा तो मैं कभी पढ़ूंगा, लेकिन अभी मेरी चंद जरूरी बातें सुन। नाराज तो नहीं बैठे आप? मामला ठीक है सबका? नाराज तो नहीं है ना? जरा सारे बोले या रसूल अल्लाह।
اور زور سے بولیں یا رسول اللہ. یہ ذمہ داریاں. کتنے لوگ امیر ہونا چاہتے ہیں؟ آپ بتا دیں. آپ اٹھا دیں جو چاہتے ہیں. جنہوں نے ہاتھ اٹھائے اللہ سب کو غوث پاک کے صدقے میں کروڑ پتی بنا دے. آمین آمین. کہہ دیکھو بعد میں ہاتھ اٹھائے سوچتے تھے کہیں چندہ نہ مانگ لے. آپ کو دینا دے چکے ہیں. آپ اب ٹینشن نہ لیجیے. اتنا دے دیا ہے مانگنے کی ضرورت نہیں. انشاءاللہ یہ کہ نہیں. ہاں بہت کچھ آپ نے دے دیا ہے اور انشاءاللہ پورا سال دیتے رہے. کوئی آج ہی کا دن تھوڑا ہی ہے. پھر دیں گے پھر دیں گے پھر دیں گے. کتنے لوگ امیر بننا چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتا دیں. اللہ سب کو بغداد والے کے صدقے میں امیر بنا. آپ نے میری بات سنی. امیر بننے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے اپنے رزق میں اپنے گھر کے کھانے میں قرآن والوں کا حصہ شامل. سب سے آسان راستہ ہے امیر بننے. اور گارنٹی ہے دنیا گھوم لی ہے. ہم نے دیکھا ایسا کوئی شخص مجھے قریب ملا بھی نہیں جس کو قرآن والوں سے محبت ہے. دیکھا ہی نہیں. جس کے گھر میں فاقہ ہی نہیں دیکھے جس کے گھر میں قرآن والوں کے قدمات. کیا بات ہے. بے شک بے شک. حق ہے حق ہے. جو ہے سارے لوگ بہت غور سے میری بات سنیے گا. ناراض نہ ہونا. ایسا میں نے کوئی بندہ دیکھا ہی نہیں جس کے گھر قرآن والوں کے قدم آتے ہیں اور اس کے گھر میں پاتے ہیں. کئی بار ایسے ملیں گے آپ کو تو میں تو پوچھتا ہوں یار مولانا لوگوں کو رات کی رات دیوار کٹ گئی. یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کھلاتے تو ضرور ہے لیکن عزت سے. میں ایک مشورہ دوں آپ کو. آپ بڑے لوگ ہو لیکن مشورہ یاد رکھنا جب بھی عالم مہمان اس برتن میں کھلانا جو تیرے گھر کا سب سے قیمتی برتن ہے. کیا بات ہے حضرت. کیا بات ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی جی. ہاں ہوتے نا ادھر بھی نکاح. نکاح ہوتے بارات میں آپ دیکھیں. بارات میں آپ دیکھیں. اب تو اللہ معاف کرے. اسے لوگ کہتے ہیں اچھے اصول کے مہمان آتے تھے. میزبان چل چل کے کھلاتے تھے. ایسا مہمان آیا پلیٹ کے کڑائی کی طرح سب ایک پلیٹ لاسٹ میں بچا کھائے گا کیسے گھوم رہا. اچھا پہلے تو منع کر دیا. ٹیبل بھی کھڑے ہو کے کھانا. پھر اس کے بعد کہہ رہا برکت برکت اس میں ساری ہم کسی بات اس لیے برکت نہیں ہوئی. اس لیے نہیں ہوئی کہ ہم نے کتوں کی طرح کھانا کھایا ہے. ہم نے کاش محمد عربی کی طرح کھانا کھایا کیا ہوتا. بات ہے. نسلوں کے گزارے ہو. بے شک. حق ہے حق ہے. بے شک. یہ ایسا کھانا کر رہے ہیں. پہلی بات تو قرآن والوں کی دعوت ہی نہیں ہے. تب ہوتی ہے جب ابا مر جائے.
یا اماں کا 40واں ہو، اس سے پہلے دعوت ہی نہیں ہوتی. ہم جتنی ڈھنگ سے تیجے تسموں میں قرآن والوں کی دعوت کرتے ہیں، اس سے زیادہ محبت سے ہم گھر کے ولیموں میں قرآن والوں کی دعوت کرتے ہیں. کیا بات ہے حضرت، بے شک بے شک، کیا بات ہے. ابا مر جاتا حضرت، سمجھ کے توڑا لایا تھا 40واں تھا، ابا کا سوچا کسی بھی سے بڑا محتاج کو ملے گا، آپ کی خود بنا دی. ہم نے انہیں دعوت سمجھ لیا، یہ محتاج ہے، یہ غریب ہے، لمٹ میں رہو، لمٹ میں، یہ لاوارث نہیں. اللہ نے اتنی عزتیں دی ہیں، ان کا کعبے والا بھی وارث ہے، خود مدینے والا بھی وارث. بے شک حق ہے، بے شک بے شک. کیا بات ہے. سمجھنا انہیں. زندہ باد زندہ باد. جی بیٹیوں کے رشتے نہ ہوتے ہوں، قرآن والوں کے جوتے سیدھے کیا. کیا بات ہے، بے شک بے شک بے شک. جس کے گھر میں برکت نہ ہو، قرآن والوں کی جوتیاں اٹھایا کرے. اتنی دیکھا کے ساتھ پشتوں سے نہیں کھائی جائے. جی جی بے شک بے شک. دیکھو اگر قرآن والے چلے جائیں، بیٹا کرے ابا بچے آئیں، مدرسے کے بچے آئیں، مدرسے کے بچے آئیں تو ابا کرا پوری ڈال کے کھلا دو. ابا یہ کرسیاں کارنا یہ مہمانوں کے لیے، ٹیبل میلا ہو جائے گا، دسترخوان جو بچھائے اس پہ سالن گر جائے گا. کہا اس پہ کون کھائے گا؟ کہا اس پہ وی آئی پی لوگ بیٹھیں گے. وی آئی پی کون ہوتے ہیں؟ کہا تجھے نہیں پتا مولوی، وی آئی پی لوگ کبھی نہیں دیکھے. میں نے کہا ہم نے تو نہیں دیکھے. کہا ٹھہر ابھی دیکھ لینا. قرآن والوں کو کونے میں بٹھا کے ایک دری پہ کھلا دیا گیا کھانا، ایک پال کا کونا بچھا کر کے ترپال کے پٹے پہ بٹھا کے کھانا کھلا دیا. جو وی آئی پی کرسیاں لگی تھی کہا اس پہ وی آئی پی لوگ بیٹھیں گے. ہم نے کہا وی آئی پی کون ہے؟ کہا ٹھہر ابھی پتہ لگ جائے گا. کچھ دیر ہم نے بھی کھڑے ہو کے دیکھا، تھوڑی دیر کے بعد قیمتی گاڑیاں آئی. ان قیمتی گاڑیوں میں سے کوٹ پینٹ میں ملبوس لوگ نکلے، کسی کے سر پہ کیپ تھا، آنکھوں پہ چشمے تھے، قیمتی گھڑیاں تھی. لوگوں نے کہا دیکھو انہیں وی آئی پی کہا جاتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ وی آئی پی کس اینگل سے ہے؟ کہا دیکھتے نہیں ہو اس کے سر پہ جو کیپ لگا کے 12,000 کا ہے، اس کی آنکھ پہ جو چشمہ لگا کے 40,000 کا ہے، اس کے ہاتھ میں جو گھڑی ہے 1.5 لاکھ کی ہے، دکھائی نہیں دیتا ہے 26,000 کا کوٹ پہن کے آیا ہے، 28,000 کا جوتا پہن کے آیا ہے. میں نے کہا بس یہ اس لیے وی آئی پی ہے؟ کہا ہاں. میں نے کہا بتاؤ یہ لیول کس نے بنایا ہے کہ جو وی آئی پی ہوتا ہے اس کا چشمہ قیمتی ہوتا ہے، اس کا جوتا قیمتی ہوتا ہے، اس کے کپڑے قیمتی ہوتے ہیں. کہا دنیا یہی جانتی ہے. میں نے کہا میں دنیا کو کیا جانوں، میں تو اس کی مانوں گا جس کے کہنے سے میں نے جنت کو مانا ہے، جس کے کہنے پہ جہنم کو مانا ہے، جس کے کہنے پہ آخرت کو مانا ہے، جس کے کہنے پہ میں نے آخرت اور جینے مرنے کو مانا ہے. میں اس کی مانوں گا جس کے کہنے پہ بندے کے میں نے خدا کو مانا ہے. کہا کس کی مانے گا؟ کہا میں اپنے نبی کی مانوں گا. میرے آقا بتائیے وی آئی پی کون ہوتا ہے؟ گنبد خضرا سے آواز آتی ہے سن خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. وی آئی پی وہ ہوتا ہے جو قرآن پڑھا کرتا ہے، قرآن پڑھایا. کیا بات ہے حضرت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، جشن دستار بندی، مفتی محمد حماد صاحب قبلہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سب سے زیادہ وی آئی پی ہوتے ہیں. کا پروٹوکول ہوتا ہے کہ نہیں؟ چلو جلدی سے یس اور نو میں جواب دے، ہاں یا نہ میں ہوتا ہے کہ نہیں؟ وی آئی پی آدمی آئے نا، گلیاں سجا دی جاتی ہیں، سب کو الرٹ کر دیا جاتا. سنو کوئی ایسا بچہ راستے سے نہ نکلے جو اس کے کپڑے گندے کر دے، مٹی ڈال دے، دھول اڑا دے. لو پانی چھڑک دو، دھول اڑ کے وی آئی پی کے کپڑوں پہ نہ لگ جائے. میں نے کہا یہ تو تیرا میرا پروٹوکول ہے، لیکن تجھے پتا ہے جب قرآن والا سفید کفن پہن کے قبرستان جاتا ہے نا، اللہ خود حکم دیتا خبر سن میرا قرآن والا آ رہا ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میرا قرآن والا آ رہا ہے، میرا. کیا بات ہے حضرت. ایک دھاگا بھی میلا نہ کر دینا. پھر وہی مٹی جو گلا کے مٹی میں ملا دیتی ہے نا، وہی حافظ قرآن کی حفاظت کرتے لگ جایا. شک بے شک. زندہ باد زندہ کسی کیڑے کو نہیں نکلنے دیتی، ایک چوٹی کفن تک نہیں آنے دیتی. کیوں؟ کیونکہ اس کو رب نے اپنا ہے. میرا ہے یہ میرا ہے، میرا نہ کہہ دینا. اللہ اکبر. یہ پروٹوکول اور کس کا؟ یہ عزت اور کسی بھی نہیں. پھر بھی ہم حساب لگا رہے ہیں، پھر بھی میت کی روٹی ان کے نا.
پھر بھی ابا کی 40ویں کے کپڑے ان کے لیے. کبھی عید پہ بھی بیٹا کہہ کے سینے سے لگا کے کپڑے پہنا. اللہ تیری کیا نسلوں بات کو ہے. اتنا پہنائے گا کہ تو شکر کرتے کرتے تو. بے شک زندہ باد زندہ باد. کبھی ان کو کیا بات ہے بھائی ماشاء اللہ. میں حرکات پیش کرتا ہوں. جی جی اکثر ایسا ہوتا ہے آگے ہونے والے باہر سے پیدا ہوتے ہیں، اندر کے کم ہوتے ہیں. ایک گاؤں کا 12 باہر کے، ایک بستی کا 12 باہر کے، ایسے ہوتے ہیں. لیکن بڑے ہوشیار ہیں رانی کے نامدار کے لوگ، انہوں نے سارے ہی اپنی بستی کے حق میں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہم یہ موقع ہی نہیں دیں گے کہ یہ کہے چراغ تلے. اس چراغ سے پہلے اپنی بستی کو روشن کیا جائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. انشاءاللہ. چراغ جتنے جلیں گے اتنی ہی روشنی. جی 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 بے شک. ہاں یہ اصلاح کا سب سے مضبوط طریقہ ہے. بچوں کے سینوں میں قرآن دے دو، مصطفیٰ کی محبت خود بخود اتر کے چلے. بے شک بے ہے شک. نا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. مبارکباد کا مستحق سب سے زیادہ اس بستی کا. ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ نہیں بیٹا آپ کا ہے. لیکن مدرسے میں ایڈمیشن ہو گیا تو آپ کا صرف بیٹا ہی رہ گیا، مہمان حضور کا بن جاتا ہے. کیا بات ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. 500 روپے 250 روپے کوئی حساب لگا کے بیٹھ کے چلے جاتے ہیں. لیکن ہوشیار بھی کرنا چاہتا ہے. ہوشیار نیند کو جا کے اپنی کمائی کو چیک کرے. حرام کا صدقہ کدھر سے مل گیا تھا کہ نبی نے آج میری کمائی کو بارگاہ میں قبول ہی نہیں کیا. تیری میری کوئی اوقات نہیں جو مرضی سے دے دے. دے گا وہ جس سے حضور دلایا تھا. میرے گھر مہمان آ جائے آپ نے کہا تھوڑا وقت دیں میں آپ کو کچھ دینا بنا کے بھی کیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مہمان نوازی کرتا ہے تو اتنے ہی مہمان کو یاد رکھے. اگر میزبان کوئی کمی کر دے، مہمان برائی کر دے، باہر جاتے عزت رہتی ہے تو اس کی بولو نہیں. ارے بول دو پیسے اٹھا کے لے جاؤ پھر بول دو، ہے نا؟ نہیں رہتی نا. سوچ میرا مہمان آئے، میں ایڑی سے چوٹی پہ زور لگا دیتا ہوں، اسے کیا کھلاؤں، اسے کیا پلاؤں، اسے کیسے سلاؤں، اسے کیسے بیٹھاؤں، اسے کیسے اٹھاؤں، اس سے کیسے بات کروں کہ یہ خوش ہو کے جائے. اگر تجھے اپنا مہمان اتنا پیارا ہے تو نبی کو اپنا مہمان کیا بات ہے حضرت. کیا بات ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا بات ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. زندہ باد زندہ باد. کیا بات ہے حضرت ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حضور کو اپنا مہمان کتنا پیارا لگتا ہو. یاد رکھیے اللہ آپ کو بھی دولت سے لگائے. لیکن کبھی آپ کا پیسہ دین کو لگے نہ تو یہ مت سوچنا آپ کو دین کیسا ہے. کبھی نہیں سوچنا. اگر لگ جائے تو رک کرنا حضور کے نبی نے اور کہنا مہربان تیرا شکریہ، اپنے گھر کے مہمانوں میں میرا بھی حصہ شامل کر لیا. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان جتنا اللہ. کہہ دیا اتنا کہہ دیا. کیا کیا تھا؟ خرچہ دکھاؤ، بجٹ دکھاؤ. دے گا 100 روپے اور بجٹ دیکھ کے 250 روپے دے کے کہہ رہا 5 لاکھ تک کے کہاں پاؤ گے. بے شک بے شک. جتنے کا بجٹ ہے کیا کرو. اگر ہم میں سے کسی کی عادت ہو تو جو دے دیا وہ دے، جو دے دیا وہ دے دیا. ہم انہیں کیا جانے، ہم تو انہیں جانتے. مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف. بے شک بے شک. زندہ باد زندہ باد. بے شک بے شک. اور شکریہ کا انتظار نہ کرو کہ
یہ شکریہ کہے پھر ہم آپ کو نام پوچھ لے پتہ ہی پوچھ لے تو ایسے دے کے نکل جا جو تجھے بھی خبر. اور میں آپ سے کہنا چاہوں گا کچھ نیکیاں ایسی کر لو کہ تم جانتے ہو اور خدا کوئی تیسرا نہ جانتا ہو جو تم جانتے ہو اور خدا جانتا ہو. کچھ نیکیاں آخرت کے لیے رکھو. کچھ لوگ ایسے قیامت میں لائے جائیں گے کہ ان کی نظروں میں انہوں نے بڑے پہاڑ ڈھائے لیکن اللہ مالک میں نے اتنا چندہ دیا اتنے نیک کام کے کدھر گئے اور اس کا بدلہ تو ہم تمہیں دے چکے. مکہ تھا تب تمہیں اس لیے حج کیا تھا نا حاجی کہلایا جائے پوری دنیا میں تجھے حاجی کہتے تم نے اس لیے زیادہ چندہ دیا تھا نا دکھا کے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے پٹھان نے پیسہ سب سے زیادہ دیا ہم نے تجھے زمیندار کے بات دی. اب یہاں کچھ نہیں اب یہاں کچھ نہیں ہے اور کچھ ایسے بندے لائے جائیں گے یاد میں کچھ نہیں ہوگا عمل کے ڈھیر لگے ہوئے. اللہ کرے ان میں ہمارا نام دیا اور سے بولو آمین. ان میں ہمارا نام بھی آ جائے. ایسے صدقے کیا کرو. ام المومنین سچے باپ کی سچی بیٹی پارسا باپ کی پارسا بیٹی جنتی باپ کی جنتی بیٹی صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بھانجے کو کچھ تحفہ دے کے کہتی وہ جو پڑوس میں غریب کا گھر ہے نا وہاں دے کے آ جاؤ. جانے لگا فرمایا ٹھہر آج نہ دینا کسی کونے میں رکھ اور نام پوچھے تو بتانا نہیں. بھانجا گیا رکھ گیا اللہ کا خانہ بات سمجھ میں نہیں ہے چلو نام آپ نے نام بتانے کو منع کر دیا. فرمانے لگی بیٹے جب کوئی کسی کا احسان کرتا ہے نا تو نظریں پوری زندگی کے لیے شکر کر دیتا. عائشہ یہ بھی نہیں چاہتی کہ جس کو میں نے کھانا بھیجا ہے کبھی میرے دروازے سے گزرے اور اس کو یہ خیال آ جائے کہ اس گھر سے کبھی مجھے کھانا ہونا چاہیے. دیتا ہے تو ہاتھ یوں ہوتا ہے اور کوئی لیتا ہے تو ہاتھ یوں ہوتا ہے. فرمایا عائشہ یہ بھی نہیں چاہتی اور میری وجہ سے کسی کا ہاتھ نیچے ہو سکتا ہے. ہمارے پاس اللہ سے لگ جائیں. جوانوں زندگی کے صدقے ہوتا ہے. زکوٰۃ سال میں ایک بار دیتی ہے صدقہ بہت زیادہ نہیں. زکوٰۃ تو جب دیں گے روز 1 روپیہ اپنی جان کا صدقہ روز 1 روپیہ 365 دن بنتے ہیں. سال پورا ہو زکوٰۃ تو دینی ہے وہ صدقے والا ڈبہ بھی اٹھاؤ اور لا کے کسی محترم تھا یہ ہماری طرف سے قرآن والے کو جوتے خرید ان کے نیچے بیٹھنے کی چٹائی خرید دی جائے ان کے لیے وضو کے لوٹے خرید دیے جائیں ان کے لیے رحل لا دی جائے ان کے لیے قرآن کے پارے لا دی جائے. قسم کھا کے کہتا ہوں ذات روپے دے کے دو یہ رگڑ کے دعا کراؤ گے شاید اتنی جلدی وہ قبول نہ ہو جتنی جلدی یہ بغیر کہے دلوں سے نکلنے والی دعائیں قبول ہو جائیں. بے شک انشاءاللہ بہت بڑا کام نہیں لیکن ہاں یہ یاد رہے کٹے نہیں ڈالنا ووٹ ڈالنا ایک اگر یہ کرو گے پوری دن کے لیے آپ کی جان محفوظ ہوگی کچھ نہیں بگاڑ پائے گا کوئی. یہ بھی کیا کریں گے نا انشاءاللہ کریں گے نا انشاءاللہ ہے نا. اللہ ہماری نسلوں میں قرآن والے پیدا فرما ہماری نسلوں میں قرآن والے پیدا فرما دے علم والے پیدا فرما دے. ٹھیک ہے نا جی راضی ہے ناراض تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے اب میں چاہتا ہوں بس حضور کا شجرہ کریں وقت کافی ہو چکا ہے ذرا کہہ دیں سبحان اللہ. آہستہ نہ کہو کہ پولیس اتنی زور سے بولو کہ میری تھکن ہو ہے نا. میں آپ کو بتا دوں کھانا بہت اچھا ہے انتظام بھی آپ کا بہت اچھا تھا
सब कुछ बहुत अच्छा था, अल्लाह खूब बरकतें दे, लेकिन हमारी थकन चिकन मटन मुर्ग मुसल्लम से, हमारी थकन आपकी सुभान अल्लाह से। इतनी जोर से सुभान अल्लाह कह दो कि कल के जलसे तक काम चल जाए। बोले जरा सुभान अल्लाह। चेक कर लूं कितनी है। या अल्लाह, जो सबसे ज्यादा जोर से तेरी तस्बीह बयान करे उसे इसी साल मदीने शरीफ की हाजिरी नसीब फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो और जोर से मौला तेरी तस्बीह बयान करे उसे माँ बाप के साथ इसी रमजान में उम्रे का सफर नसीब फरमा दे। लब्बाइक या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या बात है। आला हजरत, आला हजरत, आला आला हजरत, हजरत। आला हजरत। अभी आवाज सारी निकल गई। एक और सेकंड लास्ट दुआ। या अल्लाह, जो सबसे ज्यादा जोर से तेरी तस्बीह बयान करे मालिक, तेरा क्या जाता है वो सोए और ख्वाब में तेरे महबूब की जियारत नसीब हो जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना सुभान भाई, इतनी आवाज, बस बहुत आवाज है। मसला यही है, जहां बोलना चाहिए वहां बोलना, और जहां बोलना नहीं चाहिए वहां चुप रहना। अब आप बोलो, याद रखो। एक मिनट, मैं जो आपसे सुबह कल मैंने आपसे नहीं बोला, जी जी, मैं चाहता था ये बात आपके दिलों तक पहुंचे। बस अब मैं जो कहलवा रहा हूँ मैं इसलिए कहलवा रहा हूँ, सांस लेने की जरूरत पड़ती है लंबी सी, छोटी छोटी सांसें तो मैं लेता रहा, लेकिन लंबी सी सांस के लिए ना वक्त चाहिए। मैं चाहता हूँ वो वक्त ऐसे मिल जाए, आप सुभान अल्लाह कहो, उसकी आड़ में चुपके से मैं सांस लेता हूँ। बात साफ सुथरी है, ठीक है ना, डंडी ना मारिए। जब मेरा हाथ का इशारा हो तो समझ जाना मौलवी सांस लेना चाहे। तो आप सारे बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? और जोर से। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान। अल्लाह करे ट्रेवल खोल दो भाई, चला पकड़। बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबक नेक नाम, लबक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हात, जुल्हात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदान, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम के, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, और अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला।